وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اور آج کے ویک کی جو سٹوری ہے وہ کون سی ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ تو شروع کریں بچوں۔ تو پیارے بچوں، قوم عاد کی طرح قوم سمود بھی بڑی نافرمان تھی۔ اللہ نے انہیں ہر قسم کی نعمت عطا فرما رکھی تھی۔ یہ لوگ بڑے عیش سے زندگی گزار رہے تھے۔ یہ لوگ بڑے کاریگر تھے، یعنی ان کو بہت اچھے زبردست کام کرنے آتے تھے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ پہاڑوں کو تراشتے تھے، ان کو کاٹتے تھے اور ان میں گھر بنا کر رہتے تھے۔ اور پہاڑوں کے علاوہ جو میدانی علاقے ہیں نا، یعنی کہ گراؤنڈ پہ، ادھر بھی بڑے بڑے محل بنا کر رکھتے تھے۔ لیکن افسوس کی بات، یہ بھی بت پرست تھے، یعنی بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے قوم نوح علیہ السلام اور قوم ہود علیہ السلام کی ہلاکت سے کوئی سبق نہ سیکھا۔ ہم نے پڑھا تھا نا بچوں کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا، لیکن یہ سب کچھ جانے کے باوجود انہوں نے بتوں کی پوجا نہ چھوڑی۔ بڑے بڑے مندر بنائے۔ مندر کیا ہوتے ہیں بچوں؟ ٹیمپل، جہاں پہ بت رکھے جاتے ہیں جی۔ اور مندر بنانے کے بعد ان میں انہوں نے بت رکھے، انہیں خدا بنا کر پوجتے، نعوذ باللہ، یعنی ان کو وہ اللہ مان کر پوجتے تھے کہ یہ ہمارے خدا ہیں۔ ان کے سامنے نذرانے رکھتے، ان پر چڑھاوے چڑھاتے، ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے آگے جانور قربان کرتے۔ اب یہ چڑھاوے چڑھانا کیا ہوتا ہے؟ جیسے کوئی وش مانگتے تھے وہ کہ اگر ہماری یہ وش پوری ہو جائے گی تو ہم یہاں پہ ایسے کر کے یہ ذبح کریں گے جانور، اور اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے جیسے ان کے گلے کے اندر سونے کے ہار ڈالنے، کھانے پینے کی چیزیں ان کے سامنے رکھ دیتی، اس طرح کے کام کرتے تھے۔ تو بچوں، کیا ان کی ہم بتوں کے ساتھ اس طرح کریں گے تو کیا وہ ہماری باتیں سنیں گے؟ وہ تو پتھر کے بنے ہوئے ہیں، وہ نہ سن سکتے ہیں، نہ ہل سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، وہ تو بس پتھر ہوتے ہیں۔ تو ان کے جو بڑے بڑے بت تھے نا بچوں، ان کے نام تھے ود، شمس، منات اور لات۔ ایسے نام انہوں نے اپنے بتوں کے رکھے ہوئے تھے، یعنی خود ہی اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے اور خود ہی ان کو اپنا خدا بنا لیتے تھے۔ ایسا پاسبل تو نہیں ہو سکتا نا بچوں۔ تو یہ لوگ بڑے عجیب عجیب قسم کے برے کام کرتے تھے، یہ اپنی خواہشوں میں ڈوبے ہوتے، جو دل کرتا تھا وہ کرتے تھے، بس کھاتے پیتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بگڑی ہوئی قوم کو راستے پہ لے کے آنے کے لیے کہا کہ یہاں پہ ایک پیغمبر بھیجنا چاہیے، جس طرح سے باقی قوموں میں پیغمبر آتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو پیغمبر بھیجے گئے وہ کون تھے؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ جو قوم تھی نا، یعنی ہر قوم کا ہم نے نام پڑھا، تو اس قوم کا نام تھا قوم سمود، اور ان کی طرف کون سے پیغمبر بھیجے گئے؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ اور پیغمبر کون ہوتے ہیں؟ میسنجر آف اللہ، یعنی اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ تو قوم سمود کا جو معاشرہ تھا وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، وہاں لوگ کافر تھے، شرک کرتے تھے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا مانتے تھے۔ بہت بری حالت تھی ان کی۔ تو اس سخت اندھیرے میں حضرت صالح علیہ السلام سورج بن کر آئے، روشنی بن کر آئے۔ کیسے بچوں؟ جیسے اندھیرا ہوتا ہے اور ہم صبح اٹھتے ہیں تو سورج آتا ہے تو ساری ہر طرف روشنی ہو جاتی ہے، سب کچھ کلیئر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ان کی جو قوم تھی وہ بہت بری تھی، تو یہ بالکل سورج کی طرح چمکے۔ آپ علیہ السلام جگہ جگہ جاتے، انہیں سمجھاتے، بات کرتے، بتوں کی عبادت چھوڑنے اور اللہ کی عبادت کرنے پر تیار کرتے اور توحید کی طرف بلاتے۔ بچوں، توحید کی طرف بلانا کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کو ایک ماننا کہ صرف اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی بھی اور خدا نہیں ہے۔ اور وہ کیا کہتے تھے؟ اے میری قوم، ان بتوں کی عبادت چھوڑ دو، شرک سے بچو، ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرو جو زمینوں اور آسمانوں کا اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے ان سب کا رب ہے، اس کے آگے توبہ اور استغفار کرو۔ تو بچوں، جب میں سوچتی ہوں نا کہ اللہ جو ہے زمین کا بھی رب ہے، آسمان کا بھی رب ہے، اور ان کے درمیان میں جو کچھ ہے ان سب کا رب ہے، ان سب کا کنٹرول کرنے والا ہے، تو مجھے اللہ سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور میں کہتی ہوں اللہ اتنا طاقتور ہے۔ تو پھر میں اپنی ساری پرابلمس اللہ سے شیئر کرتی ہوں، جو دعائیں مانگنی ہوں میں اللہ سے مانگتی ہوں، کیونکہ ہر چیز کا مالک تو وہ ہے، پھر میں کسی اور کے پاس کیوں جاؤں؟ تو پھر میں اللہ سے دعائیں کرتی ہوں اور اللہ میری دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو آپ سب نے بھی یہی یقین رکھنا ہے کہ اللہ زمین اور آسمان کا مالک ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان میں کیا کچھ ہے؟ سارے انسان، جانور، پرندے، سمندر، دریا، آسمان، سب کچھ
سب کچھ کا مالک، جن، فرشتے، انسان، سب کا مالک اللہ ہے۔ تو آپ سب نے بھی صرف کس سے دعا مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے۔ کس کو اپنا اللہ ماننا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کو۔ مگر بچوں، قوم نے ان سب یہ جو ساری باتیں حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو کہی تھی، ان کی باتیں نہ مانی اور ان کو جھٹلایا، یعنی نہ سچ مانا، ان کی بات ہی نہ مانی۔ لیکن جو حضرت صالح علیہ السلام تھے وہ بالکل بھی مایوس نہ ہوئے، بڑے صبر سے، بڑے حوصلے سے وہ اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ تو بچوں، آپ بھی جب کسی بچے کو، اپنے فرینڈ کو اللہ کی طرف بلائیں گے کہ آپ اللہ کو مانیں، نماز پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں، تو اگر وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے تو آپ نے بھی مایوس نہیں ہونا، ٹھیک ہے بچوں؟ تو حضرت صالح علیہ السلام ان لوگوں کو اللہ کی نعمتیں یاد کرواتے تھے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں کتنا کچھ عطا کیا ہے، دیکھو تم کتنی عیش میں زندگی گزار رہے ہو، تمہارے پاس کھجوروں کے باغ ہیں جن سے تم مزے مزے کی میٹھی میٹھی کھجوریں کھاتے ہو، تازے اور میٹھے پانی پیتے ہو، گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے ہو، یعنی کتنی پاورفل ہو تم لوگ، اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں تم لوگوں کو، تو کیا تم ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرو گے؟ یاد رکھو، اگر تم اپنی گمراہی میں اسی طرح چلتے رہے تو اللہ تم سے یہ نعمتیں چھین لے گا اور تم پر عذاب بھیج کر تمہیں ہلاک کر دے گا۔ تو بچوں، جو اللہ نے ہمیں ساری نعمتیں دی ہیں، ہمیں ان کو یاد رکھنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اللہ یہ نعمتیں ہم سے چھین لے گا۔ تو کیا کرنا ہے؟ صبح سے لے کر رات تک ہر چیز پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ، اللہ نے ہمیں اتنے اچھے ماں باپ دیے، اتنے اچھے فرینڈس دیے، کھانے کو اتنا کچھ دیا، رہنے کو اتنا اچھا گھر دیا، الحمدللہ۔ سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارا اتنا پیارا جسم عطا کیا، ہم دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، الحمدللہ۔ تو ہر چیز پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور کسی کے پاس آپ سے زیادہ ہوگا تو آپ نے جیلس نہیں ہونا، اس کو ماشاءاللہ کہنا ہے اور اپنے لیے زیادہ سے زیادہ دعا مانگنی ہے انشاءاللہ۔ جو بچے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ ان کو اور دیتا ہے، بالکل، جو بڑے چھوٹے سب لوگ جو شکر ادا کرے گا اللہ ان کو اور دے گا انشاءاللہ۔ کوئی کم چیز ہے اس سے بھی شکر ادا کریں، الحمدللہ۔ تو بچوں، حضرت صالح علیہ السلام نے جو نصیحت کی، یہ سن کر ایک شخص نے کھڑے ہو کر بڑے سخت لہجے میں کہا، اے جادوگر، خاموش رہ، کیا ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ کر اس خدا کی عبادت کرنے لگ جائیں جسے ہم دیکھ بھی نہیں سکتے اور نہ جانتے ہیں؟ یہ تو بڑی بیہودہ بات ہے، یہ بات لگتا ہے تمہارے جادو نے تمہیں سکھلائی ہے اور تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم نبی ہو۔ اور وہ چپ ہوا تو دوسرا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا، اے صالح، اگر تم سچے ہو تو ثابت کر کے دکھاؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ جو بتائے کہ تم رسول ہو۔ تو جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف بلایا اور ان کو کہا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو، تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہمیں تو نہیں کوئی ایسا خدا ہم نے دیکھا جو ہمیں نظر نہیں آتا، ہم اس کو اللہ مان لیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو ایک نے کہا، اچھا چلو ٹھیک ہے، ہم تمہاری بات مان لیں گے لیکن ہمیں کچھ امیزنگ کر کے دکھاؤ، ایسا معجزہ کیا ہوتی ہے جو عام انسان نہیں کر سکتے، جو نبی کر سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں تم کر کے بتاؤ تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ تم اللہ کے رسول ہو، اللہ کے میسنجر ہو۔ تو یہ جب بات چیت ہو رہی تھی بچوں، تو یہ ایک پہاڑ کے قریب ہو رہی تھی، تو آپ علیہ السلام نے اس پہاڑ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکل آئے گی، یعنی کیمل، ایک اونٹنی نکل آئے گی اور وہ نکلے گی اور اس کا ایک بیبی بھی ہوگا، تو کیا تم مجھے رسول مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، ہم مان لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا مانگ لی، تو اس چٹان کی طرف دیکھا تو وہ اچانک پھٹی اور اس میں سے ویسی ہی اونٹنی نکل آئی، ایک اونٹنی۔ تو قوم حیران رہ گئی، تو آپ علیہ السلام نے قوم کو خبردار کہا، کیا کہا؟ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے آزادی سے جہاں یہ چاہے پھرنے دو، اس میں سوار مت ہونا، اسے دھتکارنا مت اور نہ اس کو کوئی تکلیف دینا، اگر تم نے ایسا کوئی کام اس اونٹنی کے ساتھ کیا تو تمہیں اللہ کا بڑا عذاب آ پکڑے گا۔ یعنی کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے نا، یہ معجزہ ہے نا، تو اللہ نے اس کو بھیجا ہے، تو آپ اس کو آرام سے پھرنے دینا، اس پہ آپ نے بیٹھنا نہیں ہے، سواری نہیں کرنی، اس کو برا بلا بھی نہیں کہنا، اگر آپ نے اس کے ساتھ کوئی برا بلا کیا، اس کو تکلیف دی تو پھر اللہ کا عذاب ہوگا۔ تو بچوں انشاءاللہ ہم اب نیکسٹ آڈیو جو ہوگی نیکسٹ ویک میں، اس میں ہم سنیں گے کہ پھر آگے سے کیا ہوا تھا۔ تو اپنی دعا میں یاد رکھنا مجھے بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔